پاکستان کے سپریم کورٹ میں ایک غیر معمولی صورتحال جنم لے چکی ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو ایک تفصیلی 7 صفحات پر مشتمل خط لکھا ہے۔ اس خط میں انہوں نے وہ سوالات اٹھائے ہیں جو نہ صرف عدلیہ کے اندرونی نظام پر سوالیہ نشان ہے بلکہ آئین، شفافیت اور عدالتی آزادی سے براہ راست جڑے ہوئے ہیں۔ تو آخر اس خط میں کیا ہے؟ اس کے اثرات کتنے دور رس ہو سکتے ہیں؟ لیکن سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ منصور علی شاہ نے اپنے خط میں تحریر کیا ہے کہ یہ خط ذاتی شکایت پر مبنی نہیں ہے بلکہ جسٹس منصور نے اسے ایک ادارہ جاتی فریضہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بارہا ان خدشات کی نشاندہی کی گئی مگر چیف جسٹس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں کل عام خط لکھنا پڑا تاکہ یہ مسائل صرف ججز تک محدود نہ رہیں بلکہ عوام اور وکلاء بھی آگاہ ہوں۔ سب سے پہلے جو سوال منصور علی شاہ نے اٹھایا کہ اکتوبر 2024 میں چیف جسٹس کے منصب سنبھالنے کے بعد سے اب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کا بھی ایک اجلاس کیوں نہیں بلایا گیا؟ یہ کمیٹی دراصل وہ فورم ہے جو مقدمات کی تقسیم، بینچوں کی تشکیل کا فیصلہ کرتی ہے، مگر جب یہ کمیٹی غیر فعال ہو تو تمام فیصلے ایک شخص کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں۔ جسٹس منصور نے واضح کیا کہ یہ عمل قانون کے برعکس ہے اور عدلیہ کو ون مین شو بنا دیتا ہے۔ دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ رولز 1980 میں ایک بڑی تبدیلی کی گئی ہے، مگر حیران کن طور پر یہ کام فل کورٹ میٹنگ کے بجائے صرف ایک سرکولیشن کے ذریعے کیا گیا۔ رولز کی یہ حیثیت ہے کہ سپریم کورٹ کے پوری نظام کو چلانے والے اصول ہیں۔ ایسے قواعد میں ترمیم ہمیشہ مکمل بحث اور مشاورت کے بعد ہونی چاہیے تھی، مگر یہاں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جسٹس منصور نے اسے عدالتی شفافیت پر ایک براہ راست حملہ قرار دیا۔ تیسرا سوال اختلافی آراء کے طریقہ کار پر ہے۔ روایت یہ ہے کہ جب کوئی جج اختلافی رائے لکھتا ہے تو اس پر فل کورٹ میں بھی گفتگو ہو سکتی ہے، مگر چیف جسٹس نے یہ فیصلہ کیا کہ ججوں کی رائے علیحدہ لی جائے۔ جسٹس منصور کے مطابق یہ طریقہ ناقابل فہم ہے کیونکہ اس سے اجتماعی مشاورت ختم ہو جاتی ہے، جج ایک دوسرے سے کٹ کر فیصلے دینے لگتے ہیں۔ چوتھا بڑا اعتراض جنرل اسٹینڈنگ آرڈر پر ہے جو ججوں کے چھٹی سے متعلق جاری کیا گیا۔ اس کے تحت چھٹی لینے کے لیے بھی غیر معمولی کنٹرول اور اجازت درکار ہے۔ جسٹس منصور نے اسے عدالتی آزادی کے خلاف قرار دیا، کہا کہ اس سے ججوں کو ایک کنٹرول فورس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پانچواں سوال اس مقدمے پر اٹھایا گیا جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر کیا گیا تھا۔ یہ انتہائی حساس اور آئینی نوعیت کا کیس ہے، مگر حیرت انگیز طور پر اسے فل کورٹ میں مقرر نہیں کیا گیا۔ جسٹس منصور نے کہا کہ اگر اتنا اہم مقدمہ بھی محدود بینچ کے سامنے لایا جائے تو عوام کے ذہنوں میں عدلیہ کی شفافیت پر سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آخر میں جسٹس منصور نے سب سے بڑا خدشہ ظاہر کیا کہ عدلیہ کو آزاد ججوں کی ایک آئینی عدالت بنانے کے بجائے کنٹرول فورس میں بدلا جا رہا ہے، یعنی ایسے جج جو آزادانہ فیصلے کرنے کے بجائے ایک مخصوص نظم و ضبط کے تحت پابند رہیں۔ یہ صورتحال نہ صرف آئین بلکہ عدلیہ کے وجود کے لیے بھی خطرہ ہے۔ یہ خط ایسے وقت میں سامنے آیا جب 8 ستمبر کو سپریم کورٹ میں جوڈیشل کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ جسٹس منصور چاہتے ہیں کہ یہ سوالات صرف کمرہ عدالت تک محدود نہ رہے بلکہ عوامی سطح پر زیر بحث آئے تاکہ وکلاء اور عوام کو اعتماد ہو کہ عدلیہ میں فیصلے شفافیت اور مشاورت کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ اس خط نے پاکستان کی عدلیہ کے اندرونی اختلافات کو واضح کر دیا۔ ایک طرف چیف جسٹس کا انتظامی کنٹرول اور دوسری طرف سینئر ججوں کا شفافیت اور مشاورت پر زور۔ قانونی ماہرین کے مطابق یہ خط مستقبل میں عدلیہ کی ساکھ، عوامی اعتماد اور آئینی بالادستی کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر ان سوالات کا سنجیدہ جواب نہ دیا گیا تو عدلیہ کے اندر مزید تقسیم گہری ہو سکتی ہے۔
جسٹس منصور علی شاہ کا یہ خط صرف ایک خط نہیں بلکہ آئین اور عدالتی آزادی کے حق میں ایک تاریخی دستک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اس خط کا کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا یہ خط واقعی پاکستان کی عدلیہ میں شفافیت اور اصلاحات کا دروازہ کھول سکے گا یا نہیں؟